وہ لوگ جو ہے ہماری خواتین کو جسمانی جسم کو فروش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ سود کے پیسے، یہ پریمیم اور یہ مہینہ کا جو انسٹالمنٹ ہے تم نہیں بھر سکتے تو تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ اکبر لاجوں میں آؤ، تم جو ہے اپنی عزتوں کو نیلام کرو، ہم تمہیں پیسہ دلوائیں گے۔ باضابطہ آن ریکارڈ یہ بات بتائی گئی ہے۔ جب یہ باتیں ہم نے سنی تو ہمارے جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے کی اتنی کمی آ گئی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے لاکھوں کی شادیاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے بہترین محلات تعمیر کر رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ جو ہے صرف کھانا کھانے کے لیے جو ہے 1000-2000 خرچ کر کے حیدرآباد جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ امن آباد جا رہے ہیں، لوگ ڈھابوں کو جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں میں آج اتنی پیسے کی کمی آ گئی ہے کہ ہماری جو ہمارا غریب طبقہ ہے کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو سودی لین دین ہے وہ بڑے عام ہو چکے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے اس حرام کو حرام جانتے بھی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، یا جانتے تو ہیں لیکن مجبوری میں اس کو لے لیتے ہیں، مجبوری میں اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں گلبرگہ شہر میں کہ ایک بڑا احتجاج منظم کیا گیا ڈی سی آفس سے لے کر کے تمہ پوری سرکل تک۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر جمع ہوئے، اور الا ماشاء اللہ اس میں سے بہت سے جو مسلمان تھے وہ اس کاروبار میں، اس لین دین میں پھنسے ہوئے تھے، جس کو آج کے زمانے میں ہم مائکرو فائنانس یا سنگ کہتے ہیں۔ یہ پورا کاروبار اور یہ پورا نظام یہ سودی نظام ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم جو یہ کاروبار کر رہے ہیں یا ہم یہ جو سودی لین دین کر رہے ہیں یہ صریح طور پہ حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے لین دین کو لکھنے والا اور اس سودی لین دین پر گواہ ہونے والا، سب پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، سب پر۔ آپ یاد رکھیں سود کے جتنے معاملات ہوتے ہیں حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ سود کے 73 گناہ جو ہے 73 درجے کے گناہ ہیں۔ کتنے؟ 73، یا ایک روایت میں 70 فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو سود لیتا ہے اسے 73 یا 70 طرح کے گناہ دیے جاتے ہیں، اس پر جو ہے 70 یا 73 طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے ہلکی بات ہے سود لینے کی مذمت میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم نے میڈیا کی خبروں میں دیکھا کہ اب جو ہے یہ معاملات مسلمانوں کے محلوں میں ہر گلی کوچے میں ہے۔ کوئی محلہ الا ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے یہ سنگ اور مائکرو فائنانس کی لعنتیں موجود نہیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے اس بات کی طرف توجہ دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو قرض حسنہ کا تصور دیا تھا کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو قرض دیں، اور اس کو اگر مہلت نہ ہے تو اس کی مہلت کو بڑھائیں، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی قرض جو ہے لوٹا نہیں سکتا تو اسے جو ہے معاف کر دیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو مائکرو فائنانس کا مسئلہ ہے، یہ جو سنگ کے معاملات ہیں، یہ اسپیشلی جو ہے خواتین میں زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین جو خود کما نہیں سکتی ہے، جو خود کوئی کاروبار نہیں کرتی ہیں، جو خود جو ہے ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یہ سنگ والے، یہ مائکرو فائنانس کمپنیز انہیں کس جو ہے شورٹی کے بنا پر جو ہے وہ لون دے رہے ہیں، اور انہیں کس بنا پر جو ہے سنگ کا پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو حرام کاموں میں ڈالنے کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو ان پیسوں سے جو ہے وہ حرام کاری میں مبتلا کیا جائے، مسلم معاشرے کو اس سے تباہ کیا جائے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 2 دن 4 دن پہلے کی نیوز ہے کہ ایک خاتون نے اسی سود کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کر لیا، انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یعنی معاشرے میں یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کا پیسہ واپس نہیں کر پا رہے، اور یہ پیسہ یہ لوگ اتنی آسانی سے دے دیتے ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی قرض دینے والا ہوتا ہے، اگر میں اپنے بھائی کو بھی قرض دوں، اپنے دوست کو بھی قرض دوں، تو میں 2 دفعہ سوچوں گا کہ یہ مجھے لوٹا سکتا ہے نہیں لوٹا سکتا۔ ہم نے رپورٹوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ یہ جو سنگ والے ہیں یہ آپ کو صرف جو ہے آدھار کارڈ اور پین نمبر پر قرض دے رہے ہیں، جبکہ آپ کا کوئی ریٹرن کی گارنٹی نہیں ہے۔
جب یہ عورتیں جو ہے پیسے نہیں بھر پاتی ہیں تو وہ ان کے گھر پر آ جاتے ہیں اور محلوں میں انہیں بدنام کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ سر کہتے ہیں، یہ لوگ ہماری مسلم خواتین کو، اور چونکہ مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم خواتین کو بھی، بلکہ مکمل طور پر خواتین کو وہ جنسی استحصال کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ میں اس کا انگلش میں لفظ نہیں بتا سکتا۔ وہ لوگ جو ہے ہماری خواتین کو جسمانی جسم کو فروش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ سود کے پیسے، یہ پریمیم اور یہ مہینہ کا جو انسٹالمنٹ ہے تم نہیں بھر سکتے تو تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ اکبر لاجوں میں آؤ، تم جو ہے اپنی عزتوں کو نیلام کرو، ہم تمہیں پیسہ دلوائیں گے۔ باضابطہ آن ریکارڈ یہ بات بتائی گئی ہے۔ جب یہ باتیں ہم نے سنی تو ہمارے جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے کی اتنی کمی آ گئی ہے؟ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے لاکھوں کی شادیاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے بہترین محلات تعمیر کر رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ جو ہے صرف کھانا کھانے کے لیے جو ہے 1000-2000 خرچ کر کے حیدرآباد جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ امن آباد جا رہے ہیں، لوگ ڈھابوں کو جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں میں آج اتنی پیسے کی کمی آ گئی ہے کہ ہماری جو ہمارا غریب طبقہ ہے، کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ یہاں مسلم مالداروں کی بھی جو ہے وہ کوتاہی سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلم بھائی پریشان ہے، اگر آپ کی کوئی مسلم بہن پریشان ہے تو یہ آپ پر آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ جو ہے اسے سودی قرض سے بچائیں۔ سود کو حرام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس معاشرے میں سود عام ہو جاتا ہے وہاں کاہلی آ جاتی ہے، وہاں سستی آ جاتی ہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ مسلم مالداروں میں بھی ایسا طبقہ آ گیا ہے جو اپنے پیسوں کو انٹرسٹ پہ دے رہا ہے۔ خود مسلمان جو ہے وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی قوم پر لعنت نہیں برسائی تو پھر کیا برسائی؟ جہاں ہم بدنام اور تباہ و تاراج ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کی 40 دنوں تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا تو وہ سود دے رہا ہے یا تو سود لے رہا ہے، ایسے بندے کا نہ حج قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف سوچنا ہے کہ جو بندے سود کے کاروبار میں یا کسی بھی طرح سے سود میں ملوث ہیں، یہ بالکل حرام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اس برائی سے بچانا ہوگا۔ اس سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ سود حرام ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے کہ آپ کے پاس اللہ عز و جل نے اگر استطاعت دی ہے، اگر آپ کے پاس اللہ عز و جل نے جو بھی استطاعت دی ہے، اگر آپ کا مسلمان بھائی، آپ کی مسلمان بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے میں اگر کوئی بھی جو ہے نادار ہے، کوئی غریب ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کی مالی امداد کریں۔ مسلمانوں میں یہ باہمی امداد کا تصور جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے جتنے مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، جتنے سنگ والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں گھر کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، وہاں 2 گھنٹے کی میٹنگیں ہوتی ہیں، 2 گھنٹے ہماری باپردہ خواتین کو بٹھایا جاتا ہے، انہیں طرح طرح کے پارٹ پڑھائے جاتے ہیں اور انہیں اس قرض میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ میں ریسرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ جو سنگ کے معاملات ہوتے ہیں یہ بالکل بہلا پھسلا کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے ماہانہ جو ہے وہ 1.5% انٹرسٹ دینا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 1.5% ماہانہ جو ہوتا ہے وہ سالانہ جو 18 سے 21% ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو 1000 روپے چاہیے تو آپ کو اس کے اوپر 21 روپیہ دینا ہوگا یا 2100 روپیہ دینا ہوگا۔ میں نے یہاں تک ایسے ایگزامپلس دیکھے اپنی ریسرچ میں کہ ایک بندہ جو 30,000 روپے اس سنگ سے اٹھایا تھا وہ 2 سال میں 4 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہے۔ انٹرسٹ پر انٹرسٹ، آپ نے یہاں سے سنگ اٹھایا، اب آپ بھر نہیں پا رہے ہیں تو دوسری کمپنی سے آپ سنگ اٹھا رہے ہیں، پھر وہاں کا پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں، پھر وہاں کا پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے جاننے پہچاننے والے میں کوئی بھی یہ سنگ کے معاملات میں، مائکرو فائنانس یا سودی قرض داروں میں کوئی بھی اگر ملوث ہے تو آپ اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو بالکل حرام ہے، نرا حرام ہے۔
اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے عذاب اور جہنم آپ کی ذمہ ہوگا۔ لیکن ایک اخلاقی، ایک معاشرتی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو بھی سود کے نظام سے باہر نکالیں۔ ہم نے اس احتجاج کی ویڈیوز دیکھے اور بذات خود دیکھا کہ جو غیر مسلم احباب بھی جو ہے اس سود کے اور مائکرو فائنانس اور سنگوں کے معاملات میں پریشان ہیں، ان کی بھی عورتوں کو، ان کے بھی لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کے محلوں میں جہاں یہ سود کے کاروبار ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ سنگھوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں، آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اور جہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مطابق تو حرام ہے، لیکن یہ جو ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، یہ لوگوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہے، یہ لوگوں کے گھر بکوا رہا ہے، یہ لوگوں کے کاروبار بکوا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو ہے پیسہ لوٹانے کی ضرورت محسوس ہو، آپ اس کے رولز ریگولیشنز کو بھی سمجھیں کہ جتنے سنگھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے سنگھ کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا گروپ لیڈر ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے RBI کی گائیڈ لائنس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا جو فائنانس کا دھندا ہوتا ہے، اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ رات کے وقت کوئی ایجنٹ آپ کے گھر نہیں آ سکتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے، لیکن ہم یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رات کو 10 بجے جو ہے وصولی کرنے آ رہے ہیں۔ کیا کوئی غیر مرد آپ کے گھر 10 بجے آئے تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ میں نہیں جانتا کہ کسی کے گھروں میں یہ کاروبار ہو رہا ہے، لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری جو ہے عام ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے سودی کاروبار ہیں، میں نام لے کر بتاؤں، ہم جو یہ EMI کی اب چھوٹ لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ EMI پہ لے رہے ہیں، چلو 1000-2000 زیادہ دینے پڑ جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز EMI پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آدھی سے زیادہ سیلری اب EMI کے انسٹالمنٹس میں جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا فون ہے تو آئی فون لینے کے لیے EMI کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ EMI پہ 4 ویلر لے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، 1 BHK ہے، بڑا فلیٹ بنانے کے لیے آپ EMI پہ قرض لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ لون بھر رہے ہیں یہ قطعی حرام ہے۔ حرام تو چھوڑیے، ہم نے دیکھا لوگ جو ہے ہاؤس لون بھرنے کے لیے اپنی پوری زندگی نکال دیتے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ تمام سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے محلوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اپنی خواتین پر ضرور اس بات کی نظر رکھیں کہ اگر چھوٹی موٹی جیسے بچے کی فیس بھرنی ہے، آپ جا کر کے سنگ سے پیسہ اٹھا کر کے لائیں۔ غریب طبقے میں آپ نظر رکھیں۔ لوگ جو ہے، ہم نے دیکھا اپنے کانوں سے سنا ہے کہ گھر کا کرایہ بھرنا ہے، ٹھیک ہے 4 مہینے تک نہیں بھرا، آپ سود جو ہے سنگ اٹھا کر کے دے دیا۔ اب وہ سود اس پر سود بھرا جاتا ہے، سمجھے 4000 آپ نے اٹھائے تو اس پر جو 20، 21، بلکہ یہاں تک میں نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ 36% انٹرسٹ لوگ دے رہے ہیں، 36% اینول انٹرسٹ لوگ دے رہے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں برائی عام ہو چکی ہے۔ ہم آنکھ بند کر لیں گے اور کہیں گے کہ ایسی کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو قرض دیجئے، اللہ اس کے رسول کے واسطے دیجئے۔ حدیث پاک ہم نے بیان کی کہ اگر کوئی قرض دے، اگر قرض لوٹا نہ سکے تو اسے مہلت دے، اور اگر وہ قرض جو ہے وہ بالکل نہیں لوٹا سکتا، نادار ہے، بینکرپٹ ہو چکا ہے، تو اس قرض کو معاف کر دے، اللہ اسے اجر عطا فرمائے۔ باہمی اخوت کو پھیلائیں۔ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قرض نہیں دیں گے تو یقیناً ہمارے بھائی چھوٹے موٹے کے لیے جو ہے فائنانس سے پیسہ اٹھائیں گے، پھر وہ لوگ جو ہے اس دلدل میں جب ایک بار پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ یہ EMI، انٹرسٹ اور سود اور سنگ کے معاملات میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، پھر زندگی میں وہ اس دلدل سے واپس نہیں آ پاتا۔ ہم نے دیکھا یہ ایسا دلدل ہے، اس میں لوگ دھنستے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ سے ایک طرح سے لیے، دوسری طرف سے اٹھائے، دوسری طرف سے لیے، پھر اس کو بھرنے کے لیے تیسری طرف سے اٹھائے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے معاشرے میں قرض کو جو ہے پروان نہیں چڑھا رہے، ہم آپس میں مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے کو قرض نہیں دے رہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں پیسے والوں سے یہ مراد نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہوں۔ اگر کسی کو 1000 کی ضرورت ہے آپ 1000 دیں، کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے آپ دے سکتے ہیں، ضرور دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں تبھی آپ جو ہے قرض دیں گے۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی بندہ قرض اسی نیت سے لے رہا ہے کہ مجھے نہیں لوٹانا ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے بندے پر۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قرض نہیں لوٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ قرض نہیں دیتے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپسی لین دین کو بڑھائیں،
مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے کی مدد کریں. جو پیسے والے ہیں, اگر کوئی بھی بھائی آپ کا, کوئی دوست اگر آپ کو پیسے مانگ رہا ہے تو اس سے باضابطہ آپ اگریمنٹ بنا لیں. یہ بھی یاد رکھیں, اگریمنٹ بنا لیں. معمولی طور پر ایک چھوٹے سے کاغذ میں لکھ دیں کہ بھئی ہم نے آپ کو 10,000 روپے دیے, فلاں ڈیٹ کو آپ کو واپس کرنے, 2 لوگوں کی سائن لے لیں. یہ قرآن مقدس کا تقاضا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے ہی زبان پہ آپ پیسہ اٹھا کر کے دے رہے ہیں, بعد میں وہ نہیں دے رہا ہے اور پھر جھگڑے ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہے باہر جا رہے ہیں اور جو ہے سنگوں کے اور سودی معاملات میں لوگ جو ہے پھنس رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں شہری سطح پر, محلہ واری سطح پر, اپنی ذاتی سطح پر آپ کوشش کریں کہ ہر مسلمان کو اس سودی کاروبار سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرض حسنہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. سودی قرض سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری خواتین کی عزت و پارسائی کی حفاظت فرمائیں. ہماری خواتین کو, ہمارے مردوں کو اس تمام سودی کاروبار سے بچنے اور تمام کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.